کریپی نائٹس۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ایسے ہی خوش اور آباد رکھے۔ میرے لیے بھی دعائیں ضرور کیجیے گا۔ کافی ٹائم کے بعد مجھے آج اپنی سٹوری دوبارہ سے ریکارڈ کرنے کا موقع ملا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک آپ لوگ مجھے سپورٹ نہیں کریں گے تو مجھے موٹیویشن نہیں ملے گی۔ مجھے آپ لوگوں کی موٹیویشن کی سخت ضرورت ہے، تو میں امید کرتی ہوں کہ اب آپ لوگوں کا سپورٹ مجھے ضرور ملے گا۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تب ہی میری سٹوری کو لائک، کامنٹ اور شیئر کر کے ضرور نیچے مجھے کامنٹ میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ چلیے اپنی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ یہ واقعہ میری سیکنڈ کزن کا ہے۔ وہ دوسرے کزنز کے ساتھ عمرے کے لیے گئی تھی۔ انہوں نے مکہ ٹاور پر سٹے کیا، جہاں کی ونڈو سے خانہ کعبہ دکھتا تھا۔ وہ ٹوٹل 8 لڑکیاں تھیں اور انہوں نے 2 رومز بک کروائے تھے۔ عمرے کے بعد وہ سب ایک روم میں بیٹھے مذاق مستی شروع کر دی۔ میری کزن نے انہیں منع کیا تو ان سب نے اس کو اگنور کر دیا اور ایون گانا بھی گانا شروع کر دیا۔ اس وقت سارے انسیڈنٹ ہونا شروع ہوئے۔ میری کزن نے روم کے کارنر پر ایک شیڈو دیکھا جو کسی بوڑھی عورت کا لگ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ کراس لیگ بیٹھ کر قرآن پڑھ رہی تھی اور انہوں نے فل بلیک کلر کا عبایا بھی پہنا ہوا تھا۔ میری کزن نے سب سے پوچھا کہ وہ عورت کون ہے اور روم میں کیسے آئی۔ وہ سب حیران ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ کون عورت ہے اور کہاں ہے۔ میری کزن نے سب کو اشارہ کر کے بتایا کہ وہ وہاں ہے۔ میری کزن نے جیسے ہی ان سب کو بتایا، اس چیز نے ان کو تھپڑ مارنا شروع کر دیا۔ وہ سب کمرے سے باہر بھاگ گئے۔ انہوں نے روم چینج کیا اور اس کے بعد بہت توبہ بھی کی۔ میری کزن آج بھی اس واقعے کو یاد کر کے ڈر جاتی ہے۔ یہ میری میٹ کی کہانی ہے جو 2014 سے میرے گھر میں کام کر رہی ہے۔ اس کی ایک بیٹی ہے جس کا نام اصفیہ ہے۔ وہ جب 10 سال کی تھی تو ہوائی فائرنگ کی وجہ سے اسے بلٹ لگی جو اس کے دماغ میں جا کر اٹکی۔ ڈاکٹر اس بلٹ کو نہیں نکال سکے کیونکہ اگر وہ بلٹ کو نکال دیتے تو اصفیہ شاید پوری زندگی کے لیے پیرالائز ہو جاتی۔ اب جب وہ 14-15 سال کی ہے، سٹل 10 سال کا بچہ جیسے بیہیو کرتا ہے۔ وہ بچپن سے پزیس تھی، ایک مسلم جن اور ایک نان مسلم جن جو اسے نقصان پہنچاتا تھا۔ وہ چل نہیں سکتی تھی اس کی دماغی حالت کی وجہ سے، مگر کبھی کبھی وہ گھر سے بھاگ جاتی، قبرستان یا سنسان جگہوں پر ملتی۔ وہ نان مسلم جن اس کو مارنے کی دھمکی دیتا اور اس کے جسم پر اکثر زخم وغیرہ رہتے۔ مولوی سے بات کی، انہوں نے جن کی حاضری کروائی تو وہ کہتے ہیں جن کو ایک بچے کی جان چاہیے ورنہ وہ اس بچی کو نہیں چھوڑے گا۔ یہ سب حقیقت میں بھی ہوتا ہے اور انسان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ آج کی کہانی جس نے مجھے بھیجی ہے انہوں نے اپنا نام شیئر نہیں کیا۔ وہ کہتی ہیں یہ واقعہ میرے چاچا کے ساتھ 1996 میں پیش آیا تھا۔ اس وقت وہ جوہر میں رہتے تھے جو بہت ویران ہوا کرتا تھا۔ چاچا رات کے وقت اپنے ایک دوست جو یونیورسٹی روڈ پہ کہیں رہتا تھا ان سے ملنے گئے۔ باتوں کے دوران بہت لیٹ ہو گیا اور ان کو جانا بھی خود تھا۔ تقریباً رات کے 1 بجے۔ روڈز کافی سنسان ہوا کرتے تھے۔ چلتے چلتے روڈ کا ایک کارنر جہاں بہت اندھیرا تھا وہاں میرے چاچا کو ایک عورت نظر آئی، خوب تیار ہو کر وہاں اکیلی لفٹ مانگ رہی تھی۔ چاچا نے اس کو دیکھ کر کار تھوڑی سلو کر دی۔ اس وقت یہ کون ہے جو ہیلپ مانگ رہا ہے؟
بٹ جیسے ہی وہ قریب آئی ان کو کچھ عجیب سا احساس ہونے لگا اور انہوں نے اپنے کار کی اسپیڈ بڑھا دی اور وہ یہ دیکھ کر شاکڈ ہو گئے کہ وہ عورت ان کے پیچھے بھاگنے لگ گئی۔ کار کی اسپیڈ بہت زیادہ تھی۔ چاچا نے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے گاڑی بھگانا شروع کر دی اور وہ عورت فل اسپیڈ سے ان کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب چاچا نے سائیڈ مرر میں دیکھا تو وہ عورت غائب ہو چکی تھی۔ وہ بہت ڈر گئے۔ خیر وہ گھر پہنچ گئے۔ ان کو بہت تیز بخار ہو گیا۔ انہوں نے سب کو یہ واقعہ بتایا تو سب کو لگا کہ انہیں وہم ہو چکا ہے یا کوئی عام سی عورت ہوگی جس کو دیکھ کر وہ ڈر گئے تھے۔ بعد میں جب یہ بات دوسرے لوگوں سے پوچھی تو انہوں نے بھی کنفرم کیا کہ اس روڈ پر کچھ ہے، باقی سب تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میری کہانی پسند آتی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، لائک کر کے کامنٹ باکس میں بھی ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔